السلام علیکم۔ کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنے دن کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ آپ سب کو دل سے خوش آمدید۔ ایک ایسا چینل جہاں ملتے ہیں آپ کو بے شمار بہت ہی منفرد ناولز، جس میں ہوتا ہے ہنسی مذاق، نوک جھونک، سسپینس، رومانس اور بہت ہی دل فریب کہانیاں۔ ایسا ہی ایک ناول میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے، درِ آئینہ عشق۔ لیکن ناول کے ایپیسوڈ اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئکن کو بھی پریس کر دیجیے، تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے تمام ناولز کی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ تو چلیں آپ شروع کرتی ہوں ناول درِ آئینہ عشق ایپیسوڈ 49۔ ایک پرتکلف ڈنر کے بعد وہ سب لوگ ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ علینا، نبیہ اور عدیرہ کے ہمراہ کچن میں تھی، جہاں علینا معراج لاشاری کے کہے کے مطابق سب کے لیے اپنی اسپیشل ٹی بنا رہی تھی، جبکہ کمال فیملی سمیت آویز بھی وہاں ہی موجود تھا، جسے معراج لاشاری نے خاص طور پر بلوایا تھا۔ نہار اور آویز میں کافی خوشگوار ماحول میں بزنس کو لے کر گفتگو ہو رہی تھی، جبکہ عارض اب بھی دن کے واقعے کو سوچتا کافی خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ زہیر بھی سب کے ساتھ سرسری گفتگو کر رہا تھا، صرف اذان تھا جو وہاں سے اٹھ کر اوپر جا چکا تھا، جس کے ذہن میں علینا کی باتیں گھوم رہی تھیں، جو ڈنر کے بعد معراج لاشاری کے سامنے ہی زہیر سے سوال کرنے کا سوچ چکی تھی۔ اذان نے اسے متعدد بار منع کرنا چاہا، مگر وہ اپنی ضد سے نہیں ہٹ رہی تھی، الٹا وہ اذان کو نظر انداز کر کے باقیوں کے ساتھ ہی مصروف تھی۔ فیصلہ کن انداز میں وہ کچن میں آیا تھا، جہاں وہ تینوں لڑکیاں اس وقت کسی سیلیبریٹی کپل کو ڈسکس کر رہی تھیں۔ وہ گلا کھنکار کر کچن میں آیا تھا۔ علینا آنکھوں میں چمک دیے اسے کنکھیوں سے دیکھے گئی، جبکہ عدیرہ بھی زومائنی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، مگر کوئی کچھ نہ بولا۔ کچھ چاہیے اذان؟ نبیہ نے سب سے پہلے اذان کو مخاطب کیا۔ نہیں، وہ علینا سے ایک فائل لینی تھی۔ اذان نے جھوٹا بہانہ گڑھا۔ میرے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی ہے، جا کر لے لو وہاں سے۔ علینا کہاں اس کی باتوں میں آنے والی تھی۔ عدیرہ مسکراہٹ ضبط کیے، جبکہ نبیہ ناسمجھی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی، جہاں حالات ایک بار پھر پلٹا کھایا تھا، اور اذان لاشاری علینا سے ملنے کے لیے بہانے گھڑ رہا تھا اور علینا لاشاری اسے اگنور کر رہی تھی۔ نہیں، وہاں نہیں ہے، میں دیکھ چکا ہوں، اذان نے ماتھے پر بل ڈالے ہوئے کہا، لیکن علینا نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ اپنی سرگرمی میں مصروف رہی۔ علینا، آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو، اذان نے اسے پھر سے مخاطب کیا۔ اذان، باہر سب رخصتی کی ڈیٹ فکس کر تو رہے ہیں، اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ پھر کر لینا جتنی چاہے باتیں۔ علینا نے موقع کا فائدہ اٹھاتے اذان کو زج کیا تھا۔ علینا، تمہاری اسپیشلٹی آلموسٹ ریڈی ہے، تم جاؤ اذان کی بات سن لو، ہم چائے کپس میں نکال کر باہر لے جاتے ہیں، رائٹ نبیہ؟ عدیرہ کو اذان پر ترس آیا تو اس نے علینا سے کہہ کر نبیہ سے تصدیق چاہی، جس نے سر اس بات میں ہلاتے علینا کو جانے کو کہا تھا۔ نہیں، میں کر لوں گی۔ علینا نے سہولت سے انکار کر دیا تو اذان سر نفی میں ہلاتا وہاں سے نکل گیا۔ تم لوگ بھی چلو، میں یہ لے کر آتی ہوں۔ عدیرہ اور نبیہ کی ملامتی نظروں سے بچنے کے لیے علینا نے ان سے چل کر سب کے ساتھ بیٹھنے کو کہا اور خود چائے کپ میں انڈیلتے انہیں ٹرے میں سجائے کچن سے باہر نکلی ہی تھی جب اذان نے اس کے سامنے نمودار ہوتے ٹرے اس کے ہاتھ سے لے کر قریبی ٹیبل پر رکھا تھا۔ اذان کی اس اچانک کارروائی پر وہ کچھ کہہ پاتی اس سے پہلے اذان نے اسے بازو سے تھامتے ہوئے پروین کو آواز لگائی تھی۔ پروین، یہ چائے اندر سرو کر دیجیے گا۔ اذان کہہ کر علینا کو لیے سیڑھیاں چڑھتا اوپر آ گیا تھا۔ سارا راستہ علینا آہستہ آواز میں احتجاج کرتی رہی تھی، جبکہ پروین ان دونوں کو اوپر جاتا دیکھ اس ساری صورتحال کو کوئی اور ہی رنگ دیتی چائے کا ٹرے اٹھائے لاؤنج میں چلی آئی تھی۔ اگر مجھے یہاں میرا ارادہ بدلوانے کے لیے لائے ہو تو تمہیں کامیابی نہیں ہوگی۔ علینا کے کمرے میں لا کر اذان نے علینا کو اپنی گرفت سے آزادی بخشی تو وہ کہنے لگی، تم مجھے اگنور کیوں کر رہی تھی؟ اذان سے کہاں برداشت ہونا تھا علینا کا نظر انداز کیا جانا، وہ تو علینا کی توجہ کا عادی ہو گیا تھا۔ بدلا، اتنے وقت سے تم مجھے ستا رہے تھے، آج بال میرے کورٹ میں ہے مسٹر لاشاری۔ علینا جتلاتے لہجے میں صاف گوئی سے بولی، جب میں نے تمہیں ستانا چھوڑ دیا ہے تو تم بھی باز آ جاؤ علینا، اور ان گڑھے مردوں کو مت اکھاڑو جن کے سامنے آنے سے بہت سی نئی الجھنیں جنم لیں گی۔ اذان نے علینا کو سمجھانے کی کوشش کی، خود علینا بھی ایسی کوئی الجھن نہیں چاہتی تھی، مگر ابھی تو اسے موقع ملا تھا اذان لاشاری سے اپنی بات منوانے کا، جسے وہ اتنے آرام سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔
بار بار دہرائی بات میرے ارادے نہیں بدل سکتی اذان. یا تو تم مجھے سارا سچ بتا دو یا پھر مجھے بابا کے سامنے ساری بات کہہ لینے دو. پھر میں دیکھوں گی کہ تم اور زہیب کب تک خاموش رہتے ہو. الہینہ نے کندھے اچکاتے لاپرواہی سے کہا. تمہارے اس سوال سے کون کون سے سوال اٹھیں گے اندازہ ہے؟ اذان نے دانت پیستے استفسار کیا. ہاں، سب سے پہلے تمہاری اور میری چرچ کے باہر کی ملاقات کا حوالہ آئے گا، جس کے لیے میں بالکل تیار ہوں اذان. اینڈ فرینکلی مجھے لگتا ہے کہ اب تم سامنے ہو تو بابا اس بات کا اتنا ایشو نہیں بنائیں گے. ہاں، زہیب اور مجھ سے خفا ہوں گے، سو میں انہیں منا لوں گی. آفٹر آل لاشاری خاندان کے مرد زیادہ وقت مجھ سے خفا نہیں رہ سکتے، رائٹ؟ الہینہ نے اثر لیے بنا اپنی بات کہہ کر آخر میں جس انداز میں اپنی اہمیت جتائی تھی وہ اذان کو بہت سال پیچھے لے گئی. الہینہ لاشاری ہمیشہ سے ایسی ہی تو تھی، خود پسند، خود اعتماد. اذان کہتا نہیں تھا مگر حقیقت میں وہ اسی الہینہ لاشاری کا دیوانہ تھا، اور آج اس کی ایک جھلک اذان کو بھلی معلوم ہوئی تھی. اسی بات کا فائدہ اٹھاتی ہو ہر بار، اذان نے بدلتے تاثرات کے ساتھ کہا تھا. جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکل پائے تو کیا کروں میں؟ کہہ کر وہ اس بڑی سی کھڑکی کے سامنے جا کھڑی ہوئی جس کے لیے اس نے اذان سے یہ کمرہ چھینا تھا. کھڑکی سے آتی ٹھنڈی ہوا اسے بہت بھلی معلوم ہوئی. جیت اسے سامنے نظر آ رہی تھی مگر وہ اذان لاشاری کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہی تھی جس کا اندازہ اسے کچھ دیر میں ہونے والا تھا. جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو ہر بار انگلی ٹیڑھی نہیں کرنی چاہیے. کچھ سوچ کر اذان الہینہ کے عین پیچھے آ کر کھڑا ہوا تھا. اس کے لہجے کا بدلاؤ الہینہ کو حیران کر گیا تھا. تو الہینہ نے بنا مڑے ایک لفظی سوال کیا کیونکہ اذان اس کے پیچھے اس کے بے انتہا پاس کھڑا تھا. وہ مڑتی تو اسے ٹکرا جاتی. تو کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ وہ پگھل جائے. دونوں ہاتھ الہینہ کے دائیں بائیں ٹکا کر وہ الہینہ کے گرد ایک حصار قائم کرتا اس کی دھڑکنوں کے شور کو بڑھا گیا. کہاں وہ اس سے سنجیدہ بات کرنے آیا تھا اور اب معاملات کسی اور طرف جا رہے تھے. کیا کر رہے ہو؟ الہینہ نے گہرا سانس لیتے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی. وہ اس کی قربت کے زیر اثر آنا نہیں چاہتی تھی. ارادہ بدلوانے کی کوشش. الہینہ کے کچھ اور نزدیک جاتے وہ اس کے بالوں کی خوشبو کو اپنے اندر اتارتا اس کو اپنے سحر میں جکڑنے لگا تھا. نہیں بدلے گا. لب کو چلتے الہینہ نے ہاتھ آئی جیت کو ہاتھوں سے نکلتے دیکھ کر ایک ادنا سی کوشش کی تھی. میں کوشش جاری رکھوں گا. کب تک نہیں بدلے گا؟ اب کے بعد اس نے اپنا ہاتھ کھڑکی کے پائنتی پر رکھے الہینہ کے ہاتھ پر رکھا تو الہینہ نے اپنا ہاتھ کھینچ لینا چاہا مگر اس کی اس کوشش کو اس کے حواسوں پر سوار ہوتا شخص ناکام بنا گیا تھا. یہ ٹھیک نہیں ہے اذان، الہینہ نے ایک کمزور سا احتجاج کیا. تو پھر ٹھیک لگ کیوں رہا ہے؟ گھمبیر لہجے میں کہتا وہ اسے کوئی اور ہی اذان لگا تھا. جو تم چاہتے ہو وہ میں نہیں کروں گی، الہینہ نے تندہی سے کہا. جو میں چاہتا ہوں اس کا تو تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے مسز. گردن ترچھی کرتا وہ الہینہ کے چہرے کو دیکھتا زوم آئیے انداز میں بولا. اذان سے ایسی کسی بے باکی کی الہینہ کو توقع نہیں تھی مگر الہینہ کو حیران کرنا اذان کا پسندیدہ مشغلہ تھا اور خود اذان کی زبان اس کے اختیار میں کہاں تھی. تم کچھ بھی کر لو میں تمہاری بات نہیں مانوں گی. الہینہ نے خود کو کمپوز کرتے اس کے حصار سے نکلنا چاہا جب اذان نے اسے تھام کر اپنے عین سامنے کیا تھا. ایک دوسرے کے روبرو آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دونوں ایک دوسرے کو ہرانے کی کوشش میں تھے. تم تو نفرت کرتے ہو نا مجھ سے؟ الہینہ نے اسے یاد دلانا چاہا. اس صورتحال میں جیتنے کے لیے اسے اب اذان کو یہ سب کہنا تھا. کوشش کی تھی پر بری طرح ناکام ہوا ہوں. اعتراف سے بھرا جواب توقع کے برعکس نہایت تحمل سے آیا تھا. یہ جواب الہینہ کو اندر تک سرشار کر رہا تھا مگر ابھی جذبات کی روح میں بہنے کا وقت نہیں تھا. ہمارے درمیان آج بھی بہت سی غلط فہمیاں ہیں. الہینہ نے پھر اسے یاد کروانا چاہا تو اذان مسکراہٹ ضبط کر گیا. اسے یہ کھیل مزہ دے رہا تھا. ان کے باوجود تم میرے نکاح میں ہو. الہینہ کے چہرے کو دیکھتا وہ دلچسپی سے اس کی اگلی بات کا انتظار کر رہا تھا. مجھے جانے دو، سب انتظار کر رہے ہوں گے، اس نے درخواست کی. پہلے ایک وعدہ کرنا ہوگا. الہینہ کا ہاتھ تھامے اس کی انگلیوں کو اپنی انگلیوں میں اسے الجھاتا وہ اسے مکمل طور پر بے بس کر رہا تھا. اب تو اس کے ہاتھ بھی الہینہ کی کمزوری لگ گئی تھی جس کا فائدہ اسے اٹھانا تھا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، الہینہ نے چیلنجنگ انداز میں کہا. تو ٹھیک ہے، پھر تم بھی یہاں سے کہیں نہیں جا سکتے. کیا میں سمجھوں کہ یہ سب تم میرے بہت پاس رہنے کے لیے کر رہی ہو؟
الہینہ کی آنکھوں میں جھانکتے اذان نے اکساتے لہجے میں کہا تو وہ نگاہیں چراتی چٹپٹا گئی۔ اسے کچھ بھی کر کے الہینہ کو روکنا تھا۔ غصہ وہ کر نہیں سکتا تھا کیونکہ حشام سے ملاقات کے بعد ہی اس نے خود سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اب وہ الہینہ پر چلائے گا نہیں، کیونکہ اتنا تو وہ جان گیا تھا کہ اس کا غصہ، نفرت کا کھوکھلا دعویٰ الہینہ لاشاری کو اس کے ارادوں سے نہیں ہٹا سکتے تھے، اور الہینہ معراج لاشاری سے الہینہ اذان لاشاری بننے کے بعد سے تو وہ اپنے وعدوں اور ارادوں کی اور پکی ہو چکی تھی۔ خوش فہمی آج تک لا علاج ہی ہے مسٹر لاشاری، الہینہ نے خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش میں تڑق کر جواب دیا تھا۔ دیکھتے ہیں الہینہ لاشاری کب تک اپنے دعووں پر قائم رہ سکتی ہے، کہہ کر اذان نے ہاتھ بڑھاتے الہینہ کے بالوں میں ہاتھ پھنساتے اسے خود کے کچھ اور قریب کیا تو الہینہ کی ساری ہمت جواب دے گئی۔ اس سے زیادہ جھیلنا اس کے بس میں نہیں تھا، اور ابھی وہ بے بس ہونا نہیں چاہتی تھی، مگر اس کی ہر درجہ قربت اور نظروں کا ارتکاز اسے کمزور کر رہا تھا۔ آنکھیں میچتے اور سانس روکے وہ صورتحال سے جان بخشی کی دعا کرنے لگی، جبکہ اذان زریلا مسکراتا اس کی اس حالت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اوکے فائن، آئی پرومس، میں بابا کے سامنے نہیں کہوں گی کہ زہیب نے پیسے دے کر وہ جھوٹی پوسٹ مارٹم رپورٹ بنوائی تھی۔ کچھ پل یوں ہی گزرے اور اذان کو اپنی ضد سے نہ ہٹتا پا کر الہینہ نے ہار مانتے ہوئے جلدی سے کہا کہ اذان اسے آزادی بخش دے۔ گڈ گرل، اپنے دل کو اعتدال پر لانے کی خاطر اس نے الہینہ کی پیشانی کو نرمی سے چھو کر کہا، اور فوراً اس سے دور ہوا تو وہ اپنی رکی ہوئی سانس بحال کرتی، ماتھے پر اذان کے لمس کو محسوس کرتی اسے دیکھے گئی۔ اذان لاشاری کا یہ روپ بھی اس کے لیے یکسر نیا تھا۔ اب چلو، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہوگی۔ دل جلاتی مسکراہٹ الہینہ کی جانب اچھال کر وہ دروازے کی جانب بڑھا، اور دروازہ کھولتے ہی سامنے کھڑے معراج لاشاری کو دیکھ کر اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ معراج لاشاری جو اپنے کمرے سے اپنی ادویات لینے آئے تھے، الہینہ کو بلانے کی نیت سے اسے کمرے کی جانب چلے آئے جہاں اذان کی موجودگی سے وہ ناواقف تھے۔ دروازے تک پہنچ کر جو آواز ان کے کانوں تک پہنچی تھی اس نے انہیں چونکنے پر مجبور کیا تھا۔ الہینہ جس بات کو ان کے سامنے نہ لانے کا وعدہ دے رہی تھی وہ بات معراج لاشاری اپنے کانوں سے سن چکے تھے، اور ابھی اس سلسلے میں سوچ ہی رہے تھے جب اذان دروازہ کھولتا باہر آیا تھا۔ ان سے نظریں ملنے پر وہ فوراً نظر چرا گیا۔ صد شکر کہ وہ کمرے میں داخل نہیں ہوئے تھے، مگر ان کے تاثرات بہت کچھ آگاہی کو بیان کر رہے تھے۔ وہ ان دونوں کو لیے سخت تاثرات کے ساتھ نیچے آئے تھے جہاں سب کچھ دیر پہلے شادی کی پلاننگ اور خوشگپیوں میں مگن تھے۔ وہاں اب ایک گھمبیر سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کنزہ بیگم اور نبیہ ڈرائیور کے ہمراہ جا چکی تھیں، جبکہ عائزہ بیگم عارض اور کمال خان کے ہمراہ روانہ ہوئی تھیں۔ کنزہ بیگم کو اسکول کا کوئی کام دیکھنا تھا، جبکہ عائزہ بیگم جلد سو جانے کی عادی تھیں۔ آویز، ادیرہ اور نہار البتہ وہیں تھے۔ وہ اذان کے ہمراہ وہاں سے نکلنے والے تھے۔ زہیب کچھ دیر پہلے ہی کسی ضروری کام کا کہہ کر وہاں سے گیا تھا، اور اپنے پیچھے ہونے والے اس ہنگامے کا اسے اندازہ بھی نہ تھا۔ کیا آپ دونوں مجھے بتانا پسند کریں گے کہ اوپر کیا بات ہو رہی تھی؟ معراج لاشاری نے سخت تاثرات کے ساتھ استفسار کیا تو اذان اور الہینہ میں نظروں کا تبادلہ ہوا۔ باقی سب بھی کھوجتی نظروں سے ان دونوں کا نظر چرانا اور معراج لاشاری کے غصے کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ نہیں بابا، وہ ہم دونوں بس آفس کی بات۔ میں سب سن چکا ہوں الہینہ کہ اذان کون سی بات میرے سامنے نہ کرنے کا وعدہ لے رہا تھا تم سے، اس لیے مزید بہانے نہیں سنوں گا میں۔ غصے سے لبریز ایک نگاہ اذان پر ڈال کر انہوں نے تنبیہ انداز میں الہینہ سے کہا۔ نوین بیگم نے سوالیہ نظروں سے الہینہ کو دیکھا تھا۔ کیا ہم بعد میں یہ بات، اذان نے کہنا چاہا، مگر معراج لاشاری کی ایک تنبیہ نگاہ ہی اس کو خاموش کروانے کو کافی تھی۔ الہینہ کو تو وہ جیسے تیسے منا چکا تھا، مگر پھر بھی یہ بات معراج لاشاری کے کانوں تک پہنچ ہی گئی تھی۔ یہ بات اذان کے لیے قابل تشویش تھی۔ جس مقصد کے لیے وہ اپنے بے اعتنائی کے خول سے نکلا تھا، اس مقصد کو پھر بھی حاصل نہ کر سکا تھا۔ الہینہ ہار کر بھی جیت گئی تھی۔ ایک دہکتی نگاہ الہینہ پر ڈال کر وہ کچھ سوچنے لگا جو قدرے پرسکون کھڑی اس صورتحال سے مزہ لے رہی تھی۔ ٹھیک ہے الہینہ، آپ کو اپنا وعدہ نبھانا ہے، شوق سے نبھائیں۔ اس بات کا جواب اب میں زہیب سے مانگوں گا۔ اس سے پہلے مجھے آپ دونوں سے کوئی بات نہیں کرنی، انڈرسٹینڈ؟ غصے سے کہہ کر معراج لاشاری اپنے کمرے میں چلے گئے تو نوین بیگم بھی شوہر کے پیچھے اندر آئی تھیں۔ وہ جانتے تھے کہ الہینہ نے اذان کو وعدہ دیا تھا تو اب وہ ایک لفظ بھی اپنے منہ سے نہیں نکالے گی، اسی لیے تو اذان نے وعدہ لینے پر اتنا زور دیا تھا کیونکہ الہینہ لاشاری وعدہ نبھایا کرتی تھی۔ اذان سر نفی میں ہلاتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تو نہال، ادیرہ اور آبیز بھی نہ سمجھی سے اس کے پیچھے باہر آئے، جبکہ الہینہ زہیب کا نمبر ڈائل کرنے لگی جس پر اس کو پہلے ہی غصہ تھا۔
جس نے اس سے اتنی بڑی بات چھپائی تھی، اور کہیں نہ کہیں اذان کے ناراضگی کی بھی وجہ وہی تھا۔ یہ سب کیا تھا اذان؟ گاڑی میں سوار ہوتے آویز نے اذان سے استفسار کیا۔ وہ تینوں ایک ساتھ ہی فارم ہاؤس سے نکلے تھے۔ نہال اور عدیل آگے تھے، جبکہ آویز کے ہمراہ پیچھے بیٹھا اذان شدید ذہنی اضطراب کا شکار لگ رہا تھا۔ ڈیڈ کو پتہ چل گیا ہے کہ زہیب نے پیسے دے کر وہ فیک رپورٹ بنوائی تھی۔ میں بس علینا کو روکنا چاہتا تھا یہ بات ڈیڈ کے سامنے لانے سے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ ہماری بات سن لیں گے۔ اذان کے جواب پر نہال اور عدیرہ نے تو کوئی خاص رد عمل نہ دیا، کیونکہ وہ اس سب سے واقف تھا، مگر اب آویز کو کافی حیرت ہوئی تھی۔ واٹ؟ اس نے بے یقینی سے کہا تھا۔ یہ سچ اس تک بھی آج ہی پہنچا تھا۔ آفس میں یہی بات کر رہے تھے تم دونوں؟ نہال نے سرسری سے انداز میں استفسار کیا۔ ہاں، اس نے مجھے اور زہیب کو بات کرتے سن لیا تھا۔ اذان نے جواباً اسے مختصر اپنی اور زہیب کی گفتگو بیان کر دی۔ تو اتنی بڑی بات تم نے کسی سے کہی کیوں نہیں؟ آویز نے استفسار کیا۔ اس نے تو اور بھی بہت سی بڑی بڑی باتیں کسی سے نہیں کہی ہیں۔ نہال نے گاڑی موڑتے تبصرہ کیا تو آویز سر جھٹک کر باہر دیکھنے لگا، اور اذان ایک تیز نگاہ بیک ویو مرر سے نہال پر ڈال کر گردن موڑ گیا۔ باقی کا پورا راستہ وہ سبھی تقریباً خاموش رہے تھے۔ آویز کو ہوٹل اتار کر وہ لوگ کمال ہاؤس آ گئے اور بنا کسی سے کچھ بولے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ نبیہ آج پھر علینا اور اذان کو سوچی جا رہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان آہستہ آہستہ چیزیں ٹھیک ہونے لگی تھیں۔ اذان نے علینا کو اپنی ساری غلط فہمیوں کے باوجود معاف کر دیا تھا، اور اب 10 دنوں میں ہی ان کی رخصتی کی تاریخ بھی طے ہو چکی تھی۔ اگر ایسے میں کوئی چھوٹی سی غلط فہمی بھی پیدا ہوتی تو چیزیں پھر سے بدل سکتی تھیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں ان کی غلط فہمی دور نہیں ہوئی تھی، اور موقع سے فائدہ اٹھانے والوں کے لیے یہی وقت مناسب تھا۔ مجھے حشام سے ملنے جانا ہوگا۔ خود کلامی کرتے نبیہ فون اٹھا کر اس پر تیزی سے انگلی جلانے لگی۔ اذان اور علینا کی رخصتی کی تاریخ فائنل ہو گئی ہے۔ آئی تھنک ہمیں ہمارا پلان پورا کر دینا چاہیے۔ جو بھی کرنا ہے رخصتی سے پہلے ہی کرنا ہوگا۔ میسج بھیج کر وہ جواب کا انتظار کر رہی تھی۔ کب؟ حشام کا جواب فوری تھا، جس نے نبیہ کے چہرے پر مسکراہٹ لائی، جو پچھلے کتنے دنوں سے اس کی بات کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ آج اس کا فوری جواب نبیہ کو طنزیہ انداز میں مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ نبیہ نے اسے اصل تاریخ سے چند دن پہلے کی تاریخ بھیجی تھی، کیونکہ اپنا مقصد وہ فوری طور پر پورا کرنا چاہتی تھی۔ تبھی تو اس کے نہال کے مسئلے سے جان چھوٹ سکتی تھی، اور وہ بھائی سے اس سلسلے میں بات بھی کر سکتی تھی۔ فون رکھ کر وہ سونے کی تیاری کرنے لگی۔ بیڈ پر آ کر اس نے پھر سے فون اٹھایا تو ان باکس میں چند نئے پیغامات تھے۔ مطلوبہ نمبر سے آنے والا میسج کھولا تو وہاں میسج میں لوکیشن موصول ہوئی تھی، اور ساتھ ہی وقت بھی۔ غالباً اسے اس جگہ ملنے کو بلایا گیا تھا۔ پرسکون ہوتی وہ فون واپس رکھ کر آنکھیں موند گئی، مگر دماغ میں اب بھی کہیں اپنا لائے عمل چل رہا تھا۔ اذان کیسے جانتا تھا اس فیک رپورٹ کے بارے میں؟ زہیب نے اپنے اندر اٹھتا سوال حشام کے سامنے رکھا، جس سے ملنے کے لیے وہ راتوں رات مریض سے آیا تھا۔ وہ لوگ اس وقت زہیب کے ہوٹل کے ہال میں آمنے سامنے تھے، اور کافی دیر سے مختلف پہلوؤں پر بات کر رہے تھے۔ مجھے کچھ نہیں پتا۔ ہو سکتا ہے مسٹر کمال خان نے اپنے ذرائع سے پتہ لگایا ہو۔ ان کے اپروچ سے انکار نہیں کیا جا سکتا، حشام نے لاپرواہی سے کہا۔ فون کی بپ پر اس نے فون اٹھا کر دیکھا، جہاں نبیہ کی جانب سے پیغام تھا۔ پیغام کا متن حشام کے چہرے کے تاثرات مزید پتھریلے بنا گیا۔ کیا ہوا؟ زہیب نے استفسار کیا تو حشام نے ایک دہتی نگاہ اس پر بھی ڈالی تھی، جس نے اس سے علینا کے نکاح کی اتنی بڑی بات مخفی رکھی تھی، مگر حشام نے اسے شکوہ نہیں کیا، کیونکہ وہ شکوہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ وہ بدلہ لینے پر یقین رکھتا تھا۔ نہیں، کچھ نہیں۔ آئی تھنک کافی دیر ہو گئی ہے، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ میں بھی چلتا ہوں۔ فون پر انگلیاں چلاتے حشام نے کہا، باہر کی جانب چلا گیا۔ اس کے لہجے کا فوری بدلاؤ زہیب نے بھی محسوس کیا تھا۔ حشام وہاں سے نکل کر آگے کا لاہے عمل سوچے جا رہا تھا۔ اب اسے اس مسئلے کو حل کرنا تھا۔ علینا کو حاصل کرنے کا جنون ہر گزرتے پل کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ جی تو جناب، کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کیا ہوگا نبیہ اور حشام کا پلان؟ کیا پھر سے علینا اور اذان کے بیچ غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں گی اور ان کے درمیان دوری آ جائے گی، یا پھر یہ دونوں اپنے پلان میں ناکام ہو جائیں گے اور علینا اور اذان ایک ہو جائیں گے؟ جاننے کے لیے جڑے رہیے میرے ساتھ۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔